یہ تو محبت ہے, یہ تو پیار ہے. حضرت ابو بکر شبلی کے پاس کچھ لوگ آگے کہنے لگے حضور ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. فرمایا نہیں سوچ لو ذرا. حضور ہمیں آپ سے, فرمایا نہیں سوچ لو, کام ذرا مشکل ہے. حضور پیار ہے. فرمایا پھر سوچ لو, پیار ہے. آپ اندر گئے تو اپنے جھولی کے اندر روڑے بھر کے لے آئے, پتھر. وہ جو پیار کرنے والے تھے نا, آتے ہی ان کو روڑے مارنے شروع کر دیے. وہ دوڑے, کہنے لگے بابا تو پاگل ہو گیا ہے, پتھر مارنے لگا تو شدائی ہو گیا. دوڑنے لگے تو حضرت نے بلایا, فرمایا واپس آؤ, تم تو کہتے تھے محبت ہے, مجھ سے محبت ہوتی تو پتھر کھا کھا کے میرے دروازے پر مر جاتے, کبھی دروازہ چھوڑ کے نہ جاتے. تم تو پہلے ہی روڑے پہ بھاگ گئے ہو. تمہیں کس چیز سے محبت ہے؟ جنا تنا وچ عشق نہ رچیا, کتے ہونا تھی چنگے, مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہے, رب کریم تیرے گناہوں کو بخشتا ہے جب تیرے اوپر آزمائش ڈالتا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام, نام سنا ہوا ہے؟ بولیے کیا نام ہے جی, سارے بولے. یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہے. لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہمیں عشرہ مبشرہ صحابہ کا بھی نہیں پتا. عشرہ مبشرہ صحابی ہے جناب زبیر بن عوام. حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی ہیں, یہ ان کے بیٹے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمشیرہ ہے حضرت عائشہ کی جو سگی ہمشیرہ جناب اسماء, وہ ان کی زوجہ ہے. یہ رشتہ بھی حضور کے ساتھ. ان کے ایک بیٹے تھے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی. حضرت عروہ بن زبیر جناب زبیر بن عوام کے صاحبزادے. ایک دن حضرت عروہ بن زبیر کے بارے میں جناب مشہور تابعی ہے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کا عجیب حال دیکھا. فرمانے لگے 7 بیٹے تھے ان کے, اور ایک بیٹا ان کا اچانک فوت ہو گیا. 7 بیٹے, ایک اچانک چلا گیا, انتقال کر گیا. اور کہنے لگے ان کی ایک ٹانگ کے اندر ہلکی سی پھنسی نکلی, وہ بڑا پھوڑا بنی. اور پھر طبیبوں نے گھٹنے کے اوپر سے, جاگ رہے ہیں آپ لوگ, گھٹنے کے اوپر سے رکھ کے ان کی ٹانگ کو کاٹ ڈالا. آپ فرماتے میں گیا تیمارداری کرنے اور بیٹے کا افسوس کرنے. یہ صحابہ کا انداز دیکھیں, بیٹے کی تعزیت کرنے اور ان کی اس کٹے ہوئی ٹانگ پر میں گیا ان کی تیمارداری کرنے. جب گھر پہنچا تو کہنے لگے سعید آجا یار, آجا آجا, تو بڑا سمجھدار ہے, صحابہ کا شاگرد ہے, میں نے مسئلہ پوچھنا تھا. کہتے ان کے چہرے کی تابانی اور لفظوں کی وسعت اور جملوں کے اندر جو خوبصورتی تھی, مجھے لگتا ہی نہیں یہ بیمار ہے. اور جوان بیٹا چلا جائے تو انسان کی کمر اٹھتی نہیں, اور اتنا تر و تازہ شخص. کہتے میں ان کے لب و لہجے پہ حیران ہو گیا. جب قریب گیا نا تو مجھے انہوں نے بٹھا لیا اور بٹھا کے کہنے لگے مسئلہ پوچھنا تھا, باقی باتیں بعد میں کرنا. میں نے کہا پوچھئے. تو کہنے لگا مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے اللہ کا شکر جلدی ادا کیا جا سکے. کوئی ایسا وظیفہ جس سے اللہ کا شکر مارو مارو من مار مکاؤ, کوئی عذر نہ پیش لے آوا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. وظیفہ پوچھنا تھا. کس بات کا, کس بات کا؟ آپ فرمانے لگے دیکھو میرے وجود میں کتنے اعضاء تھے, رب کریم نے میرا ایک صرف عضو لیا ہے, اس نے مجھے باقی سارا وجود عطا کر رکھا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. سارا وجود جو باقی کا ہے اس پر میں اللہ کا شکر. اور دیکھو میرے 7 بیٹے تھے, اللہ نے ایک لیا ہے, بے نیاز ہے, سارے بھی تو جا سکتے تھے نا. 7 بیٹے بے نیاز, ایک لیا ہے, سارے بھی تو جا سکتے تھے. میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے 6 بیٹے سلامت ہیں. تو مجھے وظیفہ شکر بتلاؤ. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا آپ کو کیا وظیفہ بتانا ہے, آپ کا مزاج دیکھ کے تو میں نے آپ سے بڑا کچھ سیکھ لیا ہے. انشاءاللہ جتنی بھی مصیبتیں آئیں گی آپ کو یاد کر کے ساری دور کر لیا کرو. میرے عزیز, زندگی کے شب و روز کے اندر شدید آزمائشیں آتی ہیں, شدید پریشانیاں آتی ہیں انسان, لیکن گھبرائے گھبرائے پھرنا, ہر وقت مایوس مایوس سی زندگی گزارنا. ایک آدمی کے پاس بچے بھی ہیں, گھر بھی ہے, بیوی بھی فرما بردار ہے,
اس کے پاس اپنی سواری بھی ہے، سارا کچھ ہے، صرف اس کے سر میں درد ہے، وہ بھی کبھی کبھار ہوتی ہے۔ آپ کبھی اس سے پوچھ لیں تو کہتا بڑا تنگ ہوں اپنی زندگی سے، سر میں درد ہی نہیں جاتی۔ وہ خدا کے بندے، ایک وجود کا حصہ تیرا، ایک شخص کے پاس ساری نعمتیں، ساری، صرف غریب ہے، پیسے تھوڑے، آپ اس سے پوچھ لیں تیرا کیا حال ہے تو کہتا ہے میں تو کسی کام کا نہیں، فارغ آدمی ہوں، بالکل معمول زندگی گزارا ہوں۔ کیوں بھائی؟ کہتا پیسے ہی کوئی نہیں، بچے ہے، گھر ہے، رشتہ دار سب اچھے ہیں، دوست بہت اچھے، معاشرے سوسائٹی کے اندر مقام، لوگ میری عزت کرتے ہیں، کمی کس بات کی ہے؟ کہنے لگا پیسے ذرا تھوڑے سے کام میں۔ خدا کے بندو، صرف وہ ایک نعمت جو وقتی طور پر تمہاری نظر میں تمہارے پاس کم ہے، اس کو روتے رہتے ہو، لکیر کو پیٹتے رہتے ہو، جو خدا نے بے حساب نعمتیں دی ہیں، لاتعداد بندہ نوازیاں فرمائی ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں نے جب حضور علیہ السلام سے ان چیزوں کا ذکر فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دلائل ارشاد فرمائے۔ اگر آپ ٹیک چھوڑ کے بیٹھے تو میں آپ کو اگلی حدیث سناؤں، اگر آپ تھوڑا ٹیک چھوڑ کے بیٹھے تاکہ آپ کو نیند نہیں آئے تو میں اگلی بات کروں۔ توجہ ہے اب حضرات کی؟ امام باقی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، بڑی حسین حدیث ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، رکھیں گے انشاءاللہ تعالی؟ زور سے بولیے انشاءاللہ، اس کو یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے قیامت والے دن۔ کتنے بندے جی؟ اور تینوں بہانہ کریں گے کہ یا اللہ ہم عبادت نہیں کر سکے۔ 3 بندے، شعب الایمان میں امام بہقی نے نقل کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے غلام کھڑا کیا جائے، جو کسی کا غلام ہے، کھڑا کیا گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک نے فرمایا تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو کہتا ہے یا اللہ میرے اوپر بندوں کے حق ہی بڑے تھے، میں کسی کا غلام تھا، تو خدا بندہ میں کیسے تیری عبادت کرتا، میں تو غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، مالک کی بات مانتا کہ تیری مانتا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کریم حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائے گا اور جناب یوسف کو اس کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا یوسف اسے بتا تو نے کتنی قید کاٹی ہے، اسے بتا تیرے بھائیوں نے تجھے کنویں میں پھینکا ہے، اسے بتا تو نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں۔ حضرت یوسف جب بات کر رہے ہوں گے تو رب اس سے کہے گا میرے یوسف نے تکلیفیں بڑی سہی ہیں پر سجدہ ایک بھی قضا نہیں کیا، سجدہ ایک بھی۔ تو بتا تو زیادہ غلامی میں تھا کہ یوسف زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے؟ وہ کہیں گے نہیں یا اللہ یوسف ہی تھے۔ فرمایا پھر تو میری بارگاہ میں بہانے کرتا ہے، میری بارگاہ میں بہانے کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا اس سے جو تاجر تھا بھئی تو نے نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، میرا ذکر شکر نہیں کیا، تو عرض کرے گا یا اللہ میں تاجر تھا، میری ڈیوٹیاں بڑی تھی، کاروبار بڑا پھیلا ہوا تھا، یہ اللہ خیر کرے آپ کو چیزیں پوچھ لے میاں صاحب نماز نہیں پڑھتے، کہتا میں نے ٹائم کوئی نہیں نماز پڑھنے کا۔ تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اللہ خیر فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ اپنی رحمت کرے، ٹانگ ٹوٹ جائے نا آج تو لٹا لیں گے ڈاکٹر صاحب، 3-4 پلیٹیں ڈال لیں گے، 6 مہینے کام کو نہیں کرنے دیں گے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے آپ کے بچوں کی روٹی عرش سے گرے گی؟ کھائیں گے کھانا کہ نہیں؟ نظام روک جائے گا دنیا کا میرا خیال ہے۔ جتنے تاجر فوت ہو گئے اس کے بعد تجارت ختم ہو گئی دنیا میں، بہانہ کرتے ہم۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تاجر سے پوچھا جائے گا تو نے عبادت کیوں نہیں کی، عبادت کیوں نہیں کی؟ تو عرض کرے گا یا اللہ کام بڑے تھے، تجارت لمبی چوڑی تھی، پھیلی ہوئی، ادھر بھی ڈیوٹی ادھر بھی ڈیوٹی، وہاں بھی جانا یہاں بھی جانا۔ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا اور بلا کے کہے گا سلیمان تو پوری دنیا کا حکمران تھا اور پوری دنیا کی تجارت کرنے والا تھا، تو زیادہ مصروف تھا کہ سلیمان زیادہ مصروف تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بتائیں گے کہ میری کتنی ڈیوٹی تھی، صرف ایک گھر کی نہیں، ایک وطن کی نہیں، ایک صوبے کی نہیں، پوری دنیا کی۔ اور ساتھ حال یہ ہے کہ صرف انسانوں کی نہیں، جنوں کی ڈیوٹی بھی میری ہے، زمین پر بسنے والے جانوروں کی ڈیوٹی بھی میری ہے۔ اللہ فرمائے گے یہ اتنی مصروفیت کے باوجود ہر وقت میری بارگاہ میں جھکا رہتا تھا، تو ہی زیادہ مصروف تھا۔ تیسرے ایک بندے کو بلایا جائے گا جو مجبور تھا، بیمار تھا، پریشان تھا، اس کو بلا کے اللہ فرمائے گا تو نے عبادت کیوں نہیں کی؟ یا اللہ میں بیمار رہتا تھا، یا اللہ میں پریشان رہتا تھا، میں مصیبت میں رہتا تھا، تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا تھا۔
میرے حبیب فرماتے اللہ کریم حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے گا. حضرت جن کے پورے وجود میں درد رہتی تھی, پورا وجود تکلیف کا شکار تھا. 7 بیٹے ایک دن میں انتقال کر گئے. کھیت کھلیان باغ اجڑ گئے. مجنو بن کے وچ بازارا کدی ککھا وانگ رلائے تے کدی کہایا کمبا سارا سر نیزے اتے چڑھائے. آدم یار مناؤن دی خاطر اسا کی پیس وٹائے. فرمایا حضرت ایوب کو کھڑا کر کے اللہ فرمائیں گے تو زیادہ بیمار تھا کہ ایوب؟ تو زیادہ تکلیف میں تھا کہ ایوب؟ یا اللہ نہیں, درد تو انہیں زیادہ تھا, تکلیف تو انہیں زیادہ تھی. تو اللہ فرمائیں گے اس کا تو ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا, ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا. اور تو کہتا تھا جناب بندہ ٹینشن میں ہو تو نماز تو نہیں نہ پڑھی جاتی, بندہ پریشان ہو تو بندہ پریشان ہو تو تنخواہ پکڑی جاتی ہے, بندہ پریشان ہو تو دنیاوی باتیں ساری ہوتی ہیں. میرے دوستو اتنی آزمائشیں نہیں جتنا آپ نے اپنے وجود پر بوجھ ڈالا ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج دیا ہے, صحابہ کو سمجھایا ہے. اور صحابہ کرام کا تو طریقہ یہ تھا, وہ تو آزمائش کو پکڑ کر گلے آزمائش کو تھامتے تھے, اور جو آزمائش میں نہیں ہوتا تھا اس سے پریشان ہوتے. ذرا توجہ فرمائیے, حضرت خالد بن ولید کا نام سنا ہے؟ یہ سیف اللہ ہے, اللہ کی تلوار. حضرت خالد بن ولید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, اور بڑا عرصہ وقت اچھا گزرا, طلاق ہو گئی, بیوی چلی گئی. ایک باغ بھی دیا تحفے میں. بعد میں ایک آدمی پوچھنے لگا حضور آپ نے بیوی کو طلاق دے دی, کیا معاملہ تھا؟ آپ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں, میری بیوی بڑی نیک تھی, پرہیزگار تھی, اچھی تھی, فرما بردار تھی. انداز دیکھیے گا. کہنے لگا جناب عجیب بات ہے, طلاق بھی دے دی اور اچھی بھی بڑی تھی, کس بات پہ طلاق دی؟ آپ فرمانے لگے وہ میرے ساتھ 27 سال رہی ہے. کتنے سال؟ اور میں انتظار کرتا رہا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تکلیف نہیں دیتا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. میں نے 27 سال انتظار کیا, اس کے تو کبھی سر میں درد نہیں ہوا تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے ایک باغ دے کے بھیج دیا اس کے میکے. میں نے کہا تیرے اوپر چونکہ آزمائش نہیں آتی تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تجھ سے ناراض ہے تو مجھ سے بھی ہو جائے. مانے لگے اس خیال میں نے اس کو بھیج دیا ہے کہ اس پہ تو تکلیف ہی کبھی نہیں آئی. ہمارے ہاں ذرا ذرا سی آزمائشیں ہیں اور لمبے چوڑے پہاڑ ہیں. اور ایک اور بات سن لیں, آزمائشوں میں جو جینا سیکھ جاتا ہے نا, رب کریم اسے درجے بھی بڑے ہی عطا فرماتا ہے. جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں نہ بنتا پھر اسے خدا کی رحمت آگے بڑھ کے سہارا عطا فرماتی ہے. اپنی زندگی کے اندر آزمائش سے لڑنا, تکلیف سہنا, ذہن بنا لے تکلیفیں آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی, بیماری آئیں گی, مجھے برداشت کرنا. جس کے اندر برداشت ہے اس کا حوصلہ بہت بڑا ہے, اور جو برداشت سے آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے, حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے. یہ وہی ہے جو غار ثور میں میرے نبی کو کھانا پہنچایا کرتی. 90 سال سے زیادہ عمر ہوگی حضرت اسماء کی, اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 90 سال سے زیادہ عمر ہوگی اور ان کے صاحبزادے لڑائی کر رہے ہیں حجاج بن یوسف کے ساتھ. آنکھوں سے انہیں نظر نہیں آتا حضرت اسماء کو, بوڑھی ہو گئی, صاحبزادہ جہاد کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اماں میرے کچھ ساتھی بھاگ گئے ہیں, کچھ کمزور ہو گئے, حجاج کے ساتھ میرا مقابلہ ہے. والدہ بڑا کم نظر آتا ہے, پریشان ہے, 90 سال سے زیادہ عمر ہے. اور ماں گلی میں جھگڑا ہو رہا ہو تو بیٹے سے کہتی ہے بیٹے تو اندر آ جا جلدی سے, تو نہ بیچ میں حصہ لے لے. والدہ سے آ کے پوچھتے ہیں اماں میں کیا کروں, حجاج کے خلاف لڑ رہا ہوں, بہت سارے ساتھی کچھ چلے گئے ہیں ڈر کے, کچھ جو ہے وہ کمزور پڑ گئے, کچھ نے وہ بزدل نہیں ہے, وہ کمزور نہیں, لیکن انہوں نے حکمت سمجھی ہے تھوڑی دیر کے لیے چلا جانا. ماں کہنے لگی بیٹے پہلے تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں, دولت کے لیے تو نہیں لڑ رہا, اقتدار کے لیے تو نہیں لڑ رہا. کہنے لگی اماں قسم اللہ کی عزت کی میں حق پہ ہوں, میں فکر امام حسین کا وارث ہوں, میں ظالموں سے لڑ رہا ہوں. تو ماں کہنے لگی بیٹے جا. پھر والدہ کہنے لگی جا میرا بیٹا اور جا کے اس کے ساتھ لڑائی کر, اگر تو فتح یاب ہو گیا تو میں شکر ادا کروں گی, اور اگر تو شہید ہو گیا تو میں قیامت میں تیرے اوپر فخر کروں گی.
تو کہنے لگے اماں وہ بڑے ظالم ہے. بوڑھی ماں کا حوصلہ دیکھ, وہ بڑے ظالم ہے, وہ تو مسئلہ کر دیتے ہیں, ناک کان گلا کاٹ دیتے, اتنا سخت میرا دشمن ہے. والدہ کہہ رہی ہے بیٹے سے, 90 سال کی بوڑھی اماں کہتی ہے بیٹا بکری کو ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے, کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف تجھے ایک وقت ہوگی جب تیر لگے گا, جب تلوار لگے گی. ناک کان کاٹتے تجھے کیا تکلیف ہوگی, اللہ تجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. جا مجھے بہادر کی ماں بننے کا شرف دے, بزدل کی ماں بننے کا شرف نہ دے. یہ دلیر ماں کا حوصلہ. یہ لفظ کیا کہ بیٹے کو بھیجا. حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے, 14 دن تک آپ کی لاش لٹکی رہی, لیکن 14 دنوں تک آپ کے وجود سے خوشبو ہی آتی رہی. حجاج بن یوسف نے آپ کی ماں کو بلایا, حضرت اسماء آئی, کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے؟ کہنے لگی کیا کہا؟ لٹک رہی ہے؟ ہاں تیرے بیٹے کی لاش لٹک. کیا کہتے ہو؟ تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے. پھر بتا لو, تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے. تو آپ فرمانے لگی شکر ہے اللہ کا, میرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے, کہیں جھکی ہوئی تو نہیں ہے نا, کسی ظالم کے آگے جھک تو نہیں نا گئی, کہیں اس نے گلا کٹایا ہے, کہیں جھکایا تو نہیں نا, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. کہنے لگے تو مجھ سے سفارش نہیں کرے گی کہ اس کی لاش کو ہٹا دوں؟ آپ فرمانے لگے جس رب نے اسے شہید ہونے کا حوصلہ دیا ہے وہ اسے قبر کی اعلیٰ جگہ بھی عطا فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر جنت المعلیٰ میں آرام فرما رہے ہیں, اور سرخیل ہے وہاں کے مسلمانوں کے. عزیزوں, تکلیفوں کو آگے بڑھ کے وصول کرنا. ذرا ذرا سی بات پہ لوگ چیختے چلاتے کفر بولتے ہیں, گھروں میں فوتگی ہو جائے تو کفر. حضرت جعفر طیار شہید ہوئے, حضرت علی کے سگے بھائی تو ان کے گھر کی عورتیں رونے لگی. حضور نے فرمایا جاؤ انہیں چپ کراؤ. صحابہ گئے, خاموش نہیں, پھر رونے لگی. فرمایا چپ کراؤ انہیں, پھر چیخنے لگی. تیسری بار حضور نے فرمایا نہیں چپ کرتی تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو, انہیں پتہ نہیں جو بین کرے سر پھاڑے اور اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ مارے وہ تو میری امت میں شامل ہی نہیں ہے, تو میری امت میں شامل ہی نہیں. میرے عزیزوں, شریعت اسلامیہ حوصلے کی بات کرتی ہے, صبر کی بات کرتی ہے. گھروں کے اندر ذرا ذرا سی بات پہ بے صبری کرنا, ذرا 2-4 جملے بھی ہم ہضم نہیں کر سکتے, ایک بے رخی بھی ہم ہضم نہیں کر سکتے, تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی آنے والی تکلیف ہم برداشت نہیں کرتے. بے صبری ہے, ہماری کم حوصلہ ہے, اور تحمل مزاجی سے دور چلے گئے ہیں, اس لیے ہمارے غم بھی روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. رب کائنات کی بارگاہ میں یہ التجا کیا کرے اللہ ہمیں حوصلے عطا فرمائے, اور ساتھ رب کریم ہمارے اوپر وہ والا فضل فرمائے اس طرح وہ اپنے نیک بندوں پر فضل فرماتا ہے. اور اللہ ہمیں حوصلے اور صبر کے ساتھ زندگی کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ بدعت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. گھڑی چمکت طیبہ کا چاند سہانی, چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز. سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ, یا رسول اللہ تیرے در کی فضا گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. جو مدینے
اور گداؤں کو سلام محمد معدن الجود والکرم والہ مبارک وسلم مالک کریم ہمارا حاضر ہونا قبول فرما دین کا ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم